بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا بندہ بننے کی ہدایت دی ہے. انسان یا تو رحمان کا بندہ بنے گا یا نفس و شیطان کا بندہ بنے گا، یا تو وہ ربانی بنے گا یا شہوانی بنے گا، تیسرا کوئی راستہ نہیں. جو انسان نفس و شیطان سے دوستی کرتا ہے وہ رحمان سے دور ہوتا ہے، اور جو رحمان سے دوستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. ان پر آزمائش اور امتحان کی گھڑی آئی، اور مصر میں جس گھر میں وہ پرورش پا رہے تھے اور جس شخص نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تھا، نام ان کا قطفیر آتا ہے. قطفیر عزیز مصر. اس کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی. قرآن نے نقل کیا ہے یوسف علیہ السلام نے گناہ سے انکار کیا. تو دروازے بند تھے مگر اپنی سی کوشش کرنے کے لیے وہ دوڑے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دروازوں کے قفل کھل گئے، تالے ٹوٹ گئے. یوسف علیہ السلام پر اس عورت نے الزام لگایا کہ انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا. آپ کو مختصر کر کے صرف متعلق حصہ سناتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی ظاہر کی، اور وہ بھی ایسے کہ ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ یہ پاک دامن. زلیخا کا شوہر جو عزیز مصر تھا اس نے جان لیا کہ یوسف سچے ہیں، بیوی جھوٹ بول گئی، اور اس نے کہا تھا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. قصور تمہارا ہے، تم اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. اب سنیے، یہ جو قصہ ہو گیا، اس کے بعد چونکہ یہ بات مصر میں بہت پھیل رہی تھی اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی، تو یہ مصلحت سمجھی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا، اور جیل میں وہ 7 یا 9 سال تک رہے. اس کا بھی لمبا قصہ ہے، جو تفسیر بیان ہو رہی اس میں نے عرض کیا تھا. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، پھر اللہ نے ان کی رہائی کا انتظام کیا. اب جب بادشاہ مصر جس کا نام ریان ابن ولید تھا، اس کی طرف سے ایک قاصد آیا، اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں.
بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، اور بادشاہ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بہت نیک اور صالح انسان ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی زیارت کا مشتاق ہوا اور قاصد کو بھیجا، بلا لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک اس الزام کی تحقیق نہیں ہوگی جو مجھ پر لگایا گیا، میں نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ الزام کی تحقیق ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہے، بے قصور ہے، اور خود زلیخا نے اس وقت اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا کہ مجھ سے قصور ہوا۔ اب سنیے، قرآن پاک نے یہاں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی کا جملہ نقل کیا کہ جب بادشاہ کے سامنے زلیخا نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ پاک دامن ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں ظاہر کرتا، اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ نفس تو بہت زیادہ برائیوں کی طرف دعوت دینے والا ہے، مگر وہ شخص جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے، یعنی نفس و شیطان کے فتنے سے وہی انسان بچ سکے گا جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس موقع کے ارشاد کا نچوڑ۔ وہی شخص نفس کے فتنوں سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ جو آدمی اپنی امکان پر کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور نفس کے تقاضوں پہ نہ چلے، ایسے شخص پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو مشکل اوقات میں محفوظ رکھے گا، گناہ اور نافرمانی کے تقاضے کے وقت اسے ہمت عطا کرے گا۔ اور جو شخص خواہشات کی طرف جھک جائے گا، نفس کی چاہتوں کی طرف جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دے گا۔ اس کا بھی واقعہ قرآن میں، اور میں نے وہی آیت شروع میں پڑھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، پھر انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں ایک بہت نیک شخص تھا، بلعم باعورہ اس کا نام تھا۔ وہ بہت نیک آدمی تھا، عبادت کرتا تھا اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا، دعائیں مقبول ہوتی تھی، جو مانگتا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ نیکی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے ایک بات لکھی ہے کہ جب انسان مخلص ہو جاتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اتنی دعا بھی کافی ہوتی ہے جتنا کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ یعنی آدمی اگر مختصر بھی دعا مانگ رہا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کام بنا دے، اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ زبان کا اثر ہوتا ہے، زبان کا۔ ایک بزرگ تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی کہ بہت گھر میں محتاجی ہے، پریشانی ہے، اور کئی بچیاں ہیں، نکاح نہیں ہو رہا ہے، اسباب نہیں ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا وہ دیکھو سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ وہ لے کے آئی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، قل هو اللہ احد پڑھا، اس پہ دم کر دیا۔ ان کی کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ مٹی کا ٹکڑا سونا بن گیا، اور انہوں نے وہ اس کو دیا اور کہا لے جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ چلی گئی۔
بولی والی تھی، اس نے اپنی بیٹیوں کے نکاح میں اس کو استعمال کیا۔ جب ختم ہو گیا اس نے سوچا کہ نسخہ تو معلوم ہے، بسم اللہ پڑھو قل واللہ پڑھو، تو اس نے بہت سی مٹی کے ڈھیلے جمع کیے اور اس کے اوپر قل واللہ پڑھ پڑھ کے پھونکا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے سے تو مٹی کا ڈھیلا مٹی رہا، خوب پڑھ رہی ہے بیچاری قل واللہ، مگر مٹی کے ڈھیلے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی بات نہیں ظاہر ہوئی تو گئی ان بزرگ کی خدمت میں اور کہا پھر سے پریشانی آئی تھی اور میں نے آپ کو جو دیکھا تھا وہ میں نے بھی عمل کیا اور مٹی کے ڈھیلے پہ پڑا مگر کچھ ہوا نہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا ہاں اس نے یہ کہا کہ قل واللہ تو آپ نے بھی پڑھی تھی اور میں نے بھی تو قل واللہ ہی پڑھی ہے، میں نے تھوڑی کوئی قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے، جو آپ نے پڑھا تھا وہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ تو بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا قل واللہ تو وہی ہے مگر زبان دوسری ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ قل واللہ تو وہی ہے، زبان کا فرق ہے۔ انسان کے اچھے عمل کی تاثیر ہوتی ہے، اس کے اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں اور اس کے کام میں قوت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے، میاں منی شاہ نام تھا، دیوبند میں رہتے تھے اور اتنے نیک اور متقی تھے کہ ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، شاید گناہ کا خیال بھی ان کے دل سے نہ گزرا ہو۔ ایسے بھولے والے، دنیا سے بالکل بے تعلق۔ اچھا اتنے بڑے مقام پہ تھے مگر بہت متواضع، کچھ چھوٹے بن کے رہتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے مکتب میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور اتنے بھولے والے تھے۔ اس زمانے میں یہ گھڑی گھنٹے تو ہوتے نہیں تھے تو وہ ایک اینٹ رکھ دیتے تھے اور وہاں تک دھوپ آتی تھی، چھٹی ہو جاتی تھی، بچوں کی چھٹی ہو جاتی تھی۔ تو طالب علم تو طالب علم ہی ہوتے ہیں، بچے تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، طلبہ کی جماعت سے زیادہ خطرناک جماعت پیدا نہیں ہوئی، بہت خطرناک۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے بارش کہیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ نکلے استسقاء کے لیے، بچوں کو بھی لے کے جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا یہ بچوں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا بچوں کی دعائیں بہت قبول ہوتی اس لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بچوں کی دعائیں اگر قبول ہوتی دنیا میں کوئی بھی استاد زندہ باقی نہ رہے، سب کو دعا کر کے فوت کر دیتے۔ تو طلبہ ہوتے ہیں، وہ جو اینٹ حضرت رکھتے تھے تو حضرت کی نظر بچا کے بعد بچے اس کو ذرا ادھر سرکا دیتے تھے تاکہ دھوپ جلدی آ جائے اور چھٹی ہو جائے۔ تو کسی نے شکایت کی کہ حضرت وہ جو آپ اینٹ رکھتے ہیں چھٹی کے لیے، بعض بچے اس کو کھسکا دیتے ہیں، اتنے بھولے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مومن کا بچہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، مومن کا بچہ دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسے شخص تھے۔ ہاں تو آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ان کی مجلس میں ایک صاحب آتے تھے، حافظ حسین ان کا نام تھا، وہ آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان حافظ حسین کا کسی سے کچھ تنازع ہو گیا اور معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ وہ جو سامنے والا فریق تھا وہ آیا حضرت کے پاس اور آ کر کہا کہ ایک صاحب سے میرا کچھ معاملہ ہو گیا ہے اور معاملہ عدالت میں گیا ہے، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ میں جیت جاؤں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے۔
وہ چلا گیا۔ کسی نے حافظ حسین کو جو ان کی مجلس میں آیا کرتے تھے جا کے کہا غضب ہو گیا، حضرت سے تمہارے مخالف نے دعا کروا لی ہے، اور حضرت نے دعا فرما دی تھی۔ وہ حافظ حسین ذرا تیز مزاج کے تھے، وہ آئے حضرت کے پاس اور کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مجلس میں ہم آتے ہیں دعا ان کو دیتے ہیں، آپ نے ان کو دعا دے دی، ہمارا مخالف ہے۔ حضرت نے کہا بھائی ہم کیا جانیں دعا، اس نے کہا دعا کر دو، ہم نے کر دیا، ہم کو کیا معلوم تمہارے خلاف ہے۔ اچھا، اس نے کہا حافظ حسین نے کہا میرے حق میں دعا کیجیے، اور حضرت نے کہا کہ نہیں اب نہیں ہوگا، اب تو وہی جیتے گا، دعا ہو چکی ہے، جیتے گا وہی، البتہ جب وہ جیت جائے تو تم اگلی عدالت میں پھر کیس کر دینا، اس وقت میں تمہارے حق میں دعا کروں گا اور اس وقت تم جیت جاؤ گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس عدالت میں وہی شخص جیتا جس کے لیے حضرت نے دعا کی تھی۔ پھر جب اگلی عدالت میں معاملہ گیا تو جج نے پورا کیس پلٹ دیا، فیصلہ پلٹ دیا اور حافظ حسین کے حق میں فیصلہ دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مقام کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کی بات ہے۔ دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے نیکی کی وجہ سے۔ یہ تو بیچ میں بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا۔ اب سنیے، وہ جو تھا بلعم باورا، اس کی بھی دعائیں بہت قبول ہوتی تھی، لیکن یہ قصہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آنے لگے اور یہ جانتا تھا کہ موسیٰ پیغمبر ہیں، تو اس کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ آ رہے ہیں اور وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، آپ جو ہے ان کے خلاف بد دعا کر دو۔ بلعم باورا سے کہا بد دعا کرو، اس نے کہا نہیں، وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے خلاف بد دعا نہیں کی جا سکتی، میں پھنس جاؤں گا، نہیں کہوں گا۔ اس نے واپس کر دیے، لیکن قوم کے لوگ لگے رہے اور بہت سے تحفے تحائف لے کر آئے، نذرانہ لے کر آئے، اور بلعم باورا کی بیوی کو دیا اور کہا کہ یہ سب نذرانے تحفے لے لو اور کسی طرح اپنے شوہر کو راضی کرو، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یہ اگر بد دعا کر دیں گے وہ ہلاک ہو جائے۔ اب مال کی جب بات آئی تو بلعم باورا کے نفس نے اس کو ورغلایا اور کچھ ادھر سے بیوی نے بھی زور لگایا، شیطان اور پھر وہ شیطان کی اماں دونوں محنت کر رہے ہیں، اور نفس نے ورغلایا کہ مال اسباب ہے، بہت سارا مال ہے، لے لو اور بد دعا کر دو، بعد میں پھر توبہ کر لو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے کہ وہ زمین کی طرف جھک گیا، یعنی خواہشات کی طرف، اور اس نے اپنے نفس کی چاہتوں کی پیروی کی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، نفس کی خواہشات کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حالانکہ نیک تھا اور اللہ کے ہاں دعائیں مقبول ہوتی تھی، لیکن نفس کی چاہتوں میں پڑ گیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے خلاف اس نے بد دعا کی، حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کی۔ کہتے ہیں ایک پہاڑ پر گیا اور وہاں جا کر اس نے جس طرح وہ دعا کرتا تھا اس نے دعا کی، اور حضرت موسیٰ کے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اللہ سے بد دعائیں کر رہا ہے اور اپنی قوم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہوئی، جب بد دعا کی بات کہنے لگتا تھا کہ اللہ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر دے، تو موسیٰ اور ان کی قوم کے بجائے زبان سے نکلتا تھا میری قوم کو ہلاک کر دے، اور جب یہ کہتا تھا کہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری قوم کو بچا لے، تو زبان سے الفاظ نکلتے تھے کہ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو بچا لے۔ اس طرح ہوا، اور چونکہ اس نے پیغمبر کے خلاف بد دعا کرنا چاہا اور نفسانی خواہشات میں پڑ گیا، اس لیے اس کا عذاب اس پر آیا، اور عذاب یہ ہوا کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک آئی اور ایسی حالت ہو گئی جیسے کتے کی حالت ہوتی ہے،
قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح ہے. اِن تَحْمِلْهُ يَلْهَثْ، اگر تم کتے پر کوئی بوجھ رکھو گے تب بھی وہ ہانپے گا، زبان نکالے گا، چھوڑ دو گے تب بھی زبان نکالے گا، یعنی ہر وقت زبان لٹکی ہوئی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو یہ مثال بیان کی گئی یا تو اس کی حالت ہی ایسی کر دی گئی تھی کہ زبان کتے کی طرح لٹک آئی اور دنیا والوں کے لیے عبرت کے نشان بن گیا. قرآن واقعہ سنا رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص نیک بھی ہو اور پھر وہ اپنے نفس کی چاہتوں میں پڑ جائے اور خواہشات کے پیچھے لگ جائے، تباہی آئے گی، نقصان اٹھائے گا. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذم الہوی میں لکھا ہے کہ ایک نیک شخص تھا اور مسجد میں بہت رہتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا، اذان بھی دیتا تھا. ایک دن مسجد کے اس زمانے میں اذان خانہ جو ہے وہ اوپر ہوتا تھا. جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے جب یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے تو اوپر کوئی کمرہ بنا ہوتا تھا یا مینار، اس پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی تاکہ دور تک آواز پہنچے. تو وہ بھی اذان دینے کے لیے ایک دن اوپر چڑھا مینار پر، اور حکم یہ آیا ہے کہ آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نگاہ جھکا کر رکھے. اس نے اس پر عمل نہیں کیا. مینار پر چڑھا اذان دینے کے لیے، پڑوس میں ایک عیسائی کا گھر تھا، ادھر اس کی نظر چلی گئی اور وہاں اس عیسائی کی لڑکی تھی، بہت خوبصورت، حسین و جمیل. اس کو دیکھا، بس اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اذان نماز سے بھول گیا اور گیا اس کے گھر اور اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے دل کی حالت بیان کی. اس نے کہا نکاح شادی نہیں ہو سکتی، میں عیسائی ہوں تم مسلمان ہو، شادی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کہ نہیں میں تو تمہیں سے شادی کروں گا. باپ، اس نے کہا کہ میرے باپ سے تم کو اجازت لینی ہوگی. باپ سے بات چیت کی تو اس نے شرط رکھی کہ جب اگر تم عیسائی ہو جاؤ گے تو تمہاری شادی میری بیٹی سے ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کو پانے کے لیے دین چھوڑنا پڑے دین بھی چھوڑ دوں گا. چنانچہ عیسائی ہو گیا، اور عیسائی بننے کے بعد اس کے باپ نے نکاح کا، شادی کا کوئی وقت مقرر کیا کہ اس وقت شادی ہوگی. اس کے انتظامات کے لیے وہ جا رہا تھا، جاتے ہوئے کہیں ٹھوکر لگی، گرا اور مر گیا. نہ وہ لڑکی ملی اور نہ دین اور ایمان پر خاتمہ ہوا. برے خاتمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ جو آج ہمارے نوجوان نگاہ کی خیانت کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ نگاہ کی خیانت ایسی چیز ہے جو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی، آدمی کافر ہو جائے. نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے. ایک آدمی جو نماز روزے کا پابند تھا دین سے محروم ہو گیا اور نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. ایسے ہی قصہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے. عبدہ ابن عبد الرحیم نام کا ایک شخص تھا، مجاہدین میں سے تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، قرآن کا حافظ تھا، علم رکھتا تھا اور عبادت گزار تھا. رومیوں سے جہاد کے لیے لشکر مسلمانوں کا گیا ہوا تھا. وہاں ایک دن یہ گزر رہا تھا اور رومی اپنے قلعوں میں تھے. اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، قلعے کی دیوار پر کوئی خوبصورت لڑکی تھی. اس کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہوا. اس کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو گے تو قلعے میں تم کو بلا لیا جائے گا. چنانچہ وہ عیسائی ہوا اور قلعے میں چلا گیا، اس لڑکی کے ساتھ رہنے لگا. اولاد بھی اس کی پیدا ہو گئی. کچھ مدت کے بعد اس کے کچھ ساتھیوں کا گزر ہوا. اس کو دیکھا، قلعے کی ایک دیوار پر اس کو دیکھا. عبدہ ابن عبد الرحیم نام تھا. اس کو دیکھا، کہا کہ تم تو نیک تھے
نماز روزے کے پابند تھے، قرآن کے حافظ تھے، وہ سب نماز روزہ ذکر اذکار کہاں چلا گیا؟ اور قرآن تمہارا کیا ہوا؟ اس نے کہا پورا قرآن میں بھول گیا، قرآن مجید ذہن سے نکل گیا۔ البتہ یہ آیت مجھ کو یاد ہے، بس 2 آیتیں مجھ کو یاد ہیں، باقی سارا قرآن بھول گیا۔ اور آیتیں اس نے پڑھ کر سنائیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، یہ مطلب ہے آیت کا، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفر کرنے والوں کو چھوڑ دیجئے، کھائیں پیئیں موج مستی کریں، اور لمبی لمبی امیدیں ان کو دھوکے میں ڈالے رکھیں، یہاں تک کہ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جس راستے پر یہ چل رہے ہیں وہ کیسا تباہی کا راستہ ہے۔ بس یہ 2 آیتیں مجھ کو یاد ہیں، باقی سب قرآن بھول گئے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کی چاہتوں پر چلے گا، نگاہ کی خیانت کرے گا، بے حیائی کی طرف بڑھے گا، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے نفس کے سپرد کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اٹھا لے گا، اور یہ انسان بجائے رحمان کا بندہ بننے کے شیطان کا بندہ بن جائے گا، اور بہت بڑے خیر سے اور نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہم غور کریں کہ ہم اپنے نفس کی چاہتوں سے بچتے ہیں یا نہیں، نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں، بے حیائی کے کاموں سے دور ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایک ایک چیز پر ہم غور کریں، اس لیے کہ اگر ہم بھی کہیں نفس کی چاہتوں میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، اور اللہ کی پکڑ آئی تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، پھر کوئی انسان بچ نہیں پاتا۔ قرآن پاک میں کہا ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک اور جگہ کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، دیکھو اگر تم منہ موڑو گے اور اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں گے، تمہاری طرح بے حیا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایمان سے، اچھے عمل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع وابستہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت شان میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم گناہ سے بچیں اور اللہ سے قریب ہوں۔ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ نفس کی چاہتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی خشیت، یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو۔ ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں ثلاث منجیات، 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والی ہیں، خشیت اللہ فی السر والعلن، کھلے چھپے میں اللہ سے ڈرنا، چاہے آدمی تنہائی میں ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہو، اللہ سے ڈرے، خشیت اللہ فی السر والعلن۔ القصد فی الفقر والغنى، چاہے مالداری ہو چاہے فقر و فاقہ ہو، انسان میانہ روی اختیار کرے، درمیانے راستے پر چلے۔ وَكَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، اور چاہے آدمی غصے میں ہو اور چاہے خوشی کی حالت میں ہو، زبان سے جب کہے حق اور سچ کہے، انصاف کی بات کہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا گو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش ہو یا طیش، اللہ کا خوف ہمارے ساتھ رہے۔
غصے میں بھی ہوں تب بھی وہی کہیں جو اللہ کی پسند ہے، اور جب نعمت کی حالت ہے تب بھی اسی طرح جئیں جیسی اللہ کی مرضی ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔